جی السلام علیکم ناظرین آج کا جو ویلاگ ہے یہ ہے خشخاش کے بارے میں۔ خشخاش ایک بڑی کمال چیز ہے۔ یہ جو پوست کے جو بیج ہیں، پوپی سیڈ بھی جنہیں کہا جاتا ہے، تو یہ وہ ہیں۔ اب یہ بڑی کمال چیز ہے، یہ فائدہ مند بھی بہت ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ تو اس میں آپ نے استعمال کون سی کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی ہے، کون سی آپ کو نشے کا عادی بنا دے گی اور کون سی آپ کو اس سے فائدے دلائے گی، اور کیا کیا فائدے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتاتا ہوں اور پہچان بھی بتاتا ہوں۔ تو باری باری آ جائیں کہ یہ آپ کو خشک کھانسی سے بھی نجات دے گی، یہ جو گلے کے جو ٹونسلز ہیں یہ اس سے بھی آپ کو راحت دلائے گی، جوڑوں کے درد سے بھی بچائے گی، دماغی طاقت بھی بڑھائے گی، یہ مردانہ طاقت بھی بڑھائے گی، یہ جو آدھے سر کا درد ہے، جو میگرین ہے، اس سے بھی آپ کو بچائے گی، پیٹ کے کیڑوں کو بھی ختم کرے گی، موسمی بخار سے بھی نجات دے گی، اور یہ نیند آور ہے، سکون آور چیزیں ہیں۔ پھیپھڑوں اور آنتوں میں جو خون جو بہتا ہے، وہ اگر انفیکشن ہو جائے، خون بہ رہا ہو، اس کو بھی روکنے میں یہ بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ کھانسی اور جو دمے کے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی فائدہ مند ہے۔ تو اب آ جائیں باری باری اس کے استعمال کی طرف۔ جوڑوں کا درد، سردیاں، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو جوڑوں کے درد کے بڑے مسئلے ہیں، تو اس کے لیے خشخاش جو ہے یہ بڑی کمال چیز ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ خشخاش 2 کھانے کے چمچ آپ نے لے لینے ہیں، بادام پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ لے لینا ہے، اور ککر کی جو گوند ہوتی ہے اس کو وہ 10 گرام لے لینی ہے۔ اب ان ساری اشیاء کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے مکس کریں اور 1 چمچ دیسی گھی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیں، اور یہ بھون کے اب اپنے پاس رکھ لیں۔ تو اس کا 1 کھانے کا چمچ صبح و شام 1 گلاس گرم دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو جو جوڑوں کے درد ہیں اس سے انہیں بہت راحت ملے گی، سکون ملے گا انشاءاللہ۔ جن کو آدھے سر کے درد کا مسئلہ ہے، جن کو نیند نہیں آتی ہے، جنہیں دماغ کی خشکی کا سامنا ہے، وہ کیا کریں؟ وہ خشخاش کے تیل کی مالش کیا کریں۔ خاص طور پہ یہ جو پیشانی ہے، یہاں پر جو کن پٹیاں ہیں ان پر اور پنڈلیوں پر ضرور کریں، تو انشاءاللہ ان کی خشکی بھی دور ہوئے گی، آدھے سر کی درد بھی ان کی ٹھیک ہوئے گی، ان کو نیند کے جو مسائل ہیں اس سے بھی ان کو نجات ملے گی۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ خشخاش کو توے پر بھون کر رکھ لیں، بغیر آئل بغیر گھی کے بھون کے رکھ لیں، اور 1 کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ دن میں کسی بھی وقت لے لیا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کے جو آدھے سر کے درد کے مسائل ہیں، جو نیند کے مسائل ہیں، جو دماغ کی خشکی کے، وہ بھی آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اب آ جائیں دماغی طاقت کے لیے۔ دماغی طاقت کے لیے کیا کرنا ہے کہ خشخاش لے لیں 50 گرام، بھنے ہوئے چنے لے لیں 50 گرام، بادام ممرا 50 گرام، چہار مغز، چاروں مغز 50 گرام، ان ساروں کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے مکس کر لیں، اور 2 کھانے کے چمچ صبح ناشتے کے وقت 1 گلاس دودھ کے ساتھ اپنے روزانہ کھا لینے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو دماغ کی بھرپور قوت اور طاقت ملے گی۔ تو اب آ جائیں کہ جن کے گلے میں ٹونسلز ہیں، جنہیں گلے پڑے ہوئے کہتے ہیں، ٹونسلز گلے کے، وہ کیا کریں کہ 1 چائے کا چمچ خشخاش لے لیں، 1 گلاس پانی میں ڈال کے اسے اتنا پکائیں کہ وہ اس کا 1/4 حصہ پانی کا اٹھ جائے، اور اس کے بعد جب وہ قابل برداشت حد تک پانی گرم ہو جائے، جس کو آپ گلے میں ڈال کے آپ نے اس کے غرارے کرنے ہیں، پہلے اسے چھان لیں، اس کے بعد وہ اتنا گرم ہو کہ آپ کے برداشت قابل ہو کہ گلے کو بالکل ساڑ ہی نہ دے، تو اس کے ساتھ آپ نے غرارے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے جو ٹونسلز ہیں جو بچوں کے، اس سے انہیں بڑی ریلیف ملے گی، راحت ملے گی۔ اب آ جائیں کھانسی اور جو دمے کے مریض ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ 1 چمچ شہد میں اس میں 2 چٹکی خشخاش پاؤڈر ڈال دیں، 1 چٹکی کالی مرچ ڈال کے مکس کریں، اور اس کو انگلی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈال کے دن میں 2 بار چاٹ لیا کریں، یا اگر ان کو کھانسی کا دورہ پڑا ہے تو اس وقت چاٹ لیں، تو یہ دن میں 2 یا 3 دفعہ بوقت ضرورت وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کو جو کھانسی اور دمے کے جو مریض ہیں انہیں بڑی راحت ملے گی، آسانی ہو جائے گی، اور اس سے جو ان کے پھیپھڑوں کے جو مسائل ہیں کافی حد تک وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب آ جائیں ہمارے
جن کو کمزوری ہے مردوں کو، یعنی وہ کیا کریں، خشخاش کے 2 چمچ لے لیں کھانے والے، اور اس کو پہلے پانی میں ڈال کے اچھی طرح، یعنی کوئی آدھا گھنٹہ گھنٹہ ایک اس کو پانی میں بھگوئیں، اس میں جتنی بھی ڈسٹ وغیرہ ہے نا اچھی طرح وہ نکل جائے، یعنی ایک طرح سے دھو لیں اسے۔ اس کے بعد دھونے کے بعد اس کا پانی نتار کے اب وہ جو خشخاش بچے گی اس کو 1 گلاس بکری کے دودھ میں اسے بھگو دیں رات بھر، لیکن بکری کا کچا دودھ نہیں، بکری کے دودھ کو ابال لیں، اس کے بعد وہ دودھ ٹھنڈا ہونے پہ اس میں یہ خشخاش جو ہے 2 کھانے کے چمچ جو آپ نے دھو کے رکھی تھی یہ اس میں ڈال کے رات بھر بھیگا رہنے دیں، صبح گرائنڈ کر کے اس کو خالی پیٹ پی لیں ناشتے میں، بہترین ناشتہ ہوگا۔ اور ان کو یہ جو مرد حضرات کو جو کسی بھی قسم کی انہیں کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا، ان کے جملہ مسائل حل ہو جائیں گے اس سے متعلقہ انشاءاللہ۔ تو اب آ جائیں کہ خشخاش استعمال کون سی کرنی ہے۔ آپ کو بازار میں 2 طرح کی خشخاش ملے گی، ایک وہ ہوگی جو موٹی ہوگی، سفید رنگ کی ہوگی، یعنی دھلی ہوئی بڑی صاف ستھری سی خوبصورت خشخاش نظر آئے گی اور موٹی نظر آئے گی، ایک آپ کو وہ ملے گی۔ اور ایک ہوگی جو میلی ہوگی، چھوٹا دانہ ہوگا خشخاش کا۔ تو اب یہ جو میلی ہے اور چھوٹا دانے والا ہے، لیکن آپ نے وہ نہیں لینی۔ کیوں نہیں لینی؟ اس لیے نہیں لینی کہ وہ جو ہے وہ والی اس میں جو افہیم کی جو نشے والی اس میں جو خصوصیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ کوئی سا بھی نشہ اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ نشہ جو ہے ایک ٹائم لیتا ہے آپ کے جسم کو اپنا عادی بنانے کے لیے، لیکن یہ جو میلی والی خشخاش ہے یہ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ پہلے دن سے ہی آپ کو خود جکڑ لے گی اور آپ اس کی عادی بنتے چل جائیں گے، تو آپ نشے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے برائے مہربانی آپ نے وہ والی نہیں لینی، آپ نے دوسری لینی ہے جو موٹی ہوگی اور صاف ستھری سفید سی ہوگی، تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو نشے کا شکار نہیں کرے گی انشاءاللہ، لیکن فائدہ آپ کو دے گی وہ، تو پھر آپ نے وہ لینی ہے۔ وہ جو پیلے والی ہے جو جس کا دانہ باریک ہے لیکن پیلا ہے، وہ آپ نے نہیں لینی ہے کیونکہ اس میں افہیم کی طاقت زیادہ ہے، وہ آپ کو نشے کا عادی کر دے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔